یہ اولاد ہمارے لیے سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اسے ہوتی ہے جسے اولادیں نہیں ملتی ہیں، جو اولاد سے محروم رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے عطا کیا ہے۔ انہیں ہم بہترین تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا بہترین فائدہ، اصل فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ان سے شکایت کرنے کے لیے آیا کہ اے امیر المؤمنین، میرا لڑکا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے لڑکے کو بلوایا۔ لڑکے نے ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی بول دیا کہ امیر المؤمنین، ذرا آپ صبر سے کام لیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ نے سن لی کہ میں اپنے والد کے حقوق نہیں نبھاتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق والدین پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بتلایا ہوتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ ان میں سے 3 باتوں کا ذکر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پہلی بات کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اچھے اخلاق و کردار والی ماں کا انتخاب کرے۔ دوسری بات کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کی بہترین نام رکھے، اور تیسری بات کہ اسے قرآن مجید کی تعلیم دے، دین کا صحیح علم اسے دے، ایسے وسائل اور مواقع فراہم کرے کہ جس میں اس کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہیں، بنیادی باتیں، وہ کم سے کم جان سکے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم میرے والد نے ان حقوق میں سے ایک بھی حق نہیں نبھایا ہے۔ اس نے میری ماں کا انتخاب ایک ایسی عورت کا کیا کہ جو عقل سے کچھ پاگل ہے، لوگ مجھے اس کے بارے میں عار دلاتے ہیں، اور جب میں پیدا ہوا تو گویا اس نے میری پیدائش کو، اپنی اس بیوی سے میری پیدائش کو کراہت سمجھا، مکروہ سمجھا، اچھا نہ سمجھا، اور اس نے میرا ایک برا سا نام رکھا ہے۔ اور اے امیر المؤمنین، اس میرے باپ نے کبھی بھی مجھے قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی ہے۔ امیر المؤمنین جو ابھی کچھ وقت پہلے اس لڑکے پر سخت ناراض سے دھرا اٹھایا اور پہلے اس والد کی پٹائی کی اور کہا کہ تم نے ہی اپنے بیٹے کو اس نافرمانی کی طرف لگایا ہے، تم نے ہی اسے وہ تعلیم نہیں دی کہ یہ بچہ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھ سکے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر مردا، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو قیامت کے روز جن کا آپ کو بہترین بدلہ ملے گا، وہ اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ یہ مال اور اولاد اگر کوئی شخص حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے فتنے میں پڑا ہوا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے اور اس کو دوسرے جائز کام میں لگاتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔
کہ مال تو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے لیکن حرام طریقے میں اسے خرچ کرتا ہے، یا مال حرام طریقے سے حاصل کیا ہے اور اسے اپنی جائز اولاد پر خرچ کرتا ہے، اولاد کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے لیکن اسے حرام کمائی میں لگا دیا ہے۔ یہ تمام شکلیں، تمام صورتیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہم حاصل کریں لیکن دونوں ہی چیزوں کو جائز طریقے سے حاصل کریں، اچھائی اور بھلائی کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی طرح کی ذمہ داری ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے، ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے روز رب تعالی سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا، الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کا، اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کا وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت دی یا نہیں دی۔ آگے آپ نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے گھر میں کس طرح سے تصرفات کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کرتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا وہ نبھا رہی ہے۔ ضرور اس کے بارے میں ایک عورت سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی۔ محترم سامعین، یقیناً یہ ہم سب کی، ہر مرد اور ہر عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگائیں، اپنی اولاد کو جس طرح سے دنیاوی علوم کے حصول کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، بہت سارے خرچ برداشت کرتے ہیں، یقینی طور پر ہمیں اسی جیسا یا اس سے بھی بہتر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم بھی ان بچوں کو دینا ضروری ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایک واقعہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں طلاق ہو جاتی ہے اور ان دونوں کا ایک بیٹا ہوتا ہے، بیٹا وہ 8-9 سال کا رہتا ہے۔ قاضی بیٹے کو اختیار دیتا ہے، تم جس کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ لڑکے نے اپنے والد کو چنا، والد خوش ہوا اور بیٹے کو لے کر جانے لگا۔ بیوی نے قاضی سے کہا، جج سے کہا کہ جج صاحب، قاضی صاحب، ذرا آپ اس بچے سے پوچھئے کہ یہ بچہ اپنے والد کے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے۔ بچے نے جواب دیا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جب اپنی ماں کے پاس میں رہتا ہوں تو میری ماں مجھے فلاں عالم کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، فلاں فقیہ اور فلاں محدث کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ مجھے بسا اوقات میری غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں پر مجھے مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، اور میرے باپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھے آزاد چھوڑ دیتا ہے، میں جہاں چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں کھیل کود میں مصروف رہتا ہوں، مجھے کوئی غم اور فکر نہیں رہتا ہے، مجھے کوئی مارنے والا نہیں رہتا ہے، میں آزاد رہتا ہوں۔ جج نے اپنا فیصلہ پلٹا اور اس بیٹے کو ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اے عورت، تو اس بیٹے کی زیادہ حقدار ہے، تو اس بیٹے کے مستقبل کے لیے زیادہ حساس ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، شوہروں کو بھی چاہیے اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت دیں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی، سبھی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اس دنیا کی آگ میں جلے؟ کیا کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس دنیا کی آگ میں جلے؟ یقیناً ایسا کوئی باپ نہیں ہوگا اور ایسی کوئی ماں نہیں ہوگی۔ تو پھر یاد رکھیے کہ وہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ترین آگ ہے، اور وہ آگ کی ایک خاص بات ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ پیاری مائیں اور مومن بھائیوں، آپ سب جان لیں اس بات کو کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس جہنم کی آگ میں جلے گئے تو وہاں ان کے لیے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی کہ وہ بھڑکائی ہی جائے گی لوگوں سے، کہ لوگ جب اس میں ڈالے جائیں گے، جہنمی لوگوں کو جب اس میں ڈالا جائے گا تب وہ آگ بھڑکے گی۔ اور وہ جہنم کی آگ کی ایک خاص بات ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی پتھروں سے۔ اس کا ایندھن پیٹرول، ڈیزل، لکڑیاں اور یہ گیس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ محترم سامعین، اولاد کے تعلق سے ہمیں حساس ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اولاد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیدائش سے پہلے سے ہی دعائیں کرتے رہیں۔ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے تذکرے کیے، ان تذکروں میں بعض مقامات پر ان کی بعض ایسی دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دے، نماز کا پابند بنائے، نیک بنائے، اچھے اور نیک لوگوں کی گزشتہ انبیاء کرام کی روش اور طریقے پر انہیں چلائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام، ان کے اندر بھی وہ اثر دکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا اور فرمایا، ان کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی دادی مریم علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے نذر مانی ہے ایک اولاد کی تیرے لیے، اے میرے پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے پروردگار تو مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑ بلکہ میرا کوئی وارث بنا دے، اور سب سے بہترین وارث تو اصل وارث اے اللہ تو ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے انہیں اولاد دیا، ان کی بیوی کی اصلاح بھی کر دی۔ بیوی کی اصلاح کیا کی؟ بیوی کے اندر بانجھپن کی بیماری تھی، وہ لاولد تھی کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتلا دیا تھا کہ یہ اب کوئی اولاد ان کے بطن سے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بھی ختم کر دیا اور انہیں ایک اولاد سے نوازا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ دعا سکھلایا، کیا؟ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ کب؟ جب شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو شوہر اور بیوی کرتے ہیں آپس میں، جس کے بعد حمل ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پہلے دعا سکھلایا کہ ہم اس وقت دعا پڑھ لیا کریں اپنے لیے اور اپنی ہونے والی اولاد کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلایا، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کا نام لے کر ہم یہ کام کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان لعین سے محفوظ فرما، اور اگر اس ملاقات کی وجہ سے ہمیں تو کوئی اولاد سے نوازتا ہے تو اے اللہ ہونے والی اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں کب سے شروع ہوں گی؟ ماں کے اندر، ماں کے بطن میں وہ نطفہ جانے سے پہلے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں، اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد بھی دعا رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد سے نواز دے، نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب اس کے بعد بھی آپ دعائیں کریں، جیسا کہ انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ ابھی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی اچھی اور بہترین صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ کہ اے اللہ ہماری اولاد سیدھے راستے پر چلے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری نافرمان نہ ہو، نیک ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مطیع و فرما بردار ہو، کہ جس سے ہمیں سکون اور راحت ملے، ہمیں بے چینی اور گھبراہٹ نہ ہو، ہماری زندگی میں الجھنے نہ ہو ہماری اولاد کو لے کر کے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں یا 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا وہ 3 دعاؤں میں سے ایک کو بتلاتے ہوئے دعاء الوالد لولدہ، والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرے، اور ایک روایت میں ہے علی ولدہ، کہ والد کی وہ بد دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرے، یعنی والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور جو بد دعائیں والدین اپنی اولاد کے لیے ناراضگی کی حالت میں کر دیتے ہیں ان کے بھی قبول کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین ان اولاد پر نافذ کر دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے آپ پر ہی بددعائیں نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد پر بھی بددعائیں نہ کرو۔ وہ مائیں خبردار ہو جائیں جو اپنے بچوں سے تنگ آ کر گھروں کے اندر غصے کی حالت میں اپنے ہی بچوں کے لیے بددعائیں کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالی تم میں سے 1-2 کو اٹھا لیتا تو بہتر ہوتا۔ جو بندہ ترس رہا ہو اولاد کے لیے اللہ اسے بھی ایسی اولاد سے نہ نوازے۔
اس طرح کے اور دیگر جملے اور الفاظ پیاری مائیں اور بہنیں اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعائیں ایسے وقت میں ہو جائیں کہ جس وقت میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعائیں اور بد دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ بد دعا تمہاری اولاد کے حق میں قبول ہو جائے۔ اپنی اولاد سے تنگ آ کر والدین کو اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس تنگی کی حالت میں بھی، اس نافرمانی کی حالت میں بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے فرما بردار بیٹا بنائے۔ اس طرح کے آپ جملے کہیں کہ جن میں خیر اور بھلائی کی باتیں ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعائیں نہ کریں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کے مال میں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے، کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ والدین کی ہی کوئی بد دعا جو کسی وقت میں والدین نے کیا ہو، وہی بد دعا اب قبول ہوئی۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ والدین نے، کسی ماں نے آج اپنے بیٹے سے تنگ آ کر آج بد دعا دیا ہے تو وہ بیٹے کی پریشانی کچھ سالوں کے بعد ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ بد دعا فوری طور پر اسی وقت قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ پریشانی ہو سکتا ہے کچھ مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہو۔ وہ اللہ رب العالمین علیم الحکیم ہے، وہ اپنی علم اور حکمت کے بقدر جس طرح سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جس طرح سے چاہتا ہے بندوں سے نعمتیں چھینتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں، اولاد سے تنگ آ کر کبھی بھی ان کے لیے بد دعائیں نہ کریں۔ خاص کر ماؤں کے اندر یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں بنسبت والد کے، کہ مائیں اپنے گھر میں جو رہتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں، زیادہ تر وقت مائیں اپنے بچوں کے ساتھ میں گھر میں گزارتی ہیں، اس لیے مائیں ہی زیادہ اپنے بچوں سے تنگ آتی ہیں اور مائیں ہی زیادہ اس طرح کے جملے اپنے زبان سے نکالتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، ہماری بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرمائے، ہدایت کے راستے پر انہیں چلائے۔ جو بھی لوگ بے اولاد ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز دے، نیک اولاد سے نوازے۔ جو بھی اولاد کی امید لگائے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کے طرف تمام مراحل کو آسان کر دے اور نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے والدین، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اور شوہروں کو سبھی کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، یقیناً تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، یقیناً تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔